یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا دادا عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے۔ کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ وہ آرڈر آف دی الومناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست۔ اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی۔ مجھے آپ پاکستان واپس جانے دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں تو واقف نہیں ہوں، آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے، دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں۔ جواب دیجئے کہ راجہ دسرتھ کی کتنی تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی تھیں؟ یہ ہر دور کی بات ہے۔ پولی گیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے، اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں، تو اس سے یہ کہ سیاسی مصلحت بھی حاصل ہوتی تھی۔ پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکیں میرے بعد۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو اسوہ صرف ازواج مطہرات ہیں، اور شوہر اور بیوی کے جو بہت ہی یوں سمجھیے کہ انٹیمیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی کہ معلوم ہو شوہر جو ہے، شوہر بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا 60 روزے، تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لہذا یہ تو ساری چیزیں، جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو ہاں، ہمیں تو ہمارے نبی نے طہارت کرنی بھی سکھائی ہے، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی۔ خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی غرض و غایت، کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں، اور وہ معلمہ امت بن گئیں، اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ اس اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ ہے فقہائے صحابہ، اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ہے۔ آپ نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ 1948 کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا، اور اس پر ان کے خلاف بڑا طوفان اٹھا تھا، اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو۔ تو میں نے بھی اصل میں جو کہا وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت، آزادی کے حصول کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد، اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس طرح کا جہاد کرنا چاہیں تو پیسفل ذرائع سے کریں۔ اگر 1,00,000 آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو، 100 آدمی مر جائیں، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ انہیں سیاسی اعتبار سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے 2 منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخاست کیا تھا، ایک آندھرا پردیش کی، وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایکٹر، کیا نام تھا اس کا، این ٹی راما راؤ، اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی۔
یہاں سے 2 لاکھ آدمی جا کر اور منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو؟ ہمارا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے وہ، نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ اپنا حکم واپس نہیں لیتی۔ انہیں واپس لینا پڑا، اور کشمیر سے اب اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا، جی میں حاضر ہوں جو حکم دے۔ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے۔ آپ آرگنائز ہوں، آرگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں، اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں، اب کہتے ہیں 70,000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصمتیں لٹی ہیں، اتنے گھر جلے ہیں، اتنی دکانیں جلی ہیں۔ اگر پیسفل طریقے سے اس کا 10واں حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔